والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں بندہ مومن کو ہدایت مانگنے کی تعلیم دی گئی، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں آیت نمبر 2 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت قرآن حکیم سے ملے گی۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، وہ کا ذکر کر کے اس میں اشارہ دور کا ذکر کر کے اس کتاب کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ لا ریبہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں کوئی کمی ہو سکتی تھی، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، لیکن یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں خود فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین کلام یہ کتاب ایسی نازل کی جو اول سے لے کر آخر تک ایک جیسی ہے اور دوہرا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس میں ہے کیا؟ فرمایا فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں تمام پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اگرچہ ابتداً تو یہ ھدی للناس ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن آخر کار اس پر عمل کر کے فائدہ متقین ہی لیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کا لفظی معنی جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، یعنی جس چیز سے نقصان کا خوف ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ کر اللہ کے عذاب سے بچنا۔ اور کسی نے بڑی جامع اور خوبصورت تعریف کی اللہ یراک اللہ حیث نہاک، کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں نہ پائے، وہاں سے غائب نہ پائے جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تقوی کے کئی مرتبے ہیں، جب ایمان نہیں تو کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان لانا تقوی کا پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد غلط نظریات و عقائد چھوڑ کے صحیح عقیدے اپنانا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا مرتبہ بڑے بڑے گناہ چھوڑنا، پھر اس کے بعد چوتھا مرتبہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دینا ہے۔ جب یہ منزل حاصل ہو جائے تو پھر اگلی منزل شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ایسا ہے کہ جس میں اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کو بھی ترک کر دینا ہے، اور تقوی کا ساتواں اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہماری توجہ کو ہٹائے۔ اور قرآن پاک ان تمام کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔